السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو درس کے اندر میں آپ لوگوں کے روبرو کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنی بات کا آغاز، میں اپنی بات کی شروعات فیض لدھیانوی کا جو مشہور شعر ہے نئے سال کے تعلق سے، اس سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر نے کہا، اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی، آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی، بے سبب لوگ کیوں دیتے ہیں مبارک بادیں، غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے درمیان سے، ہمارے بیچ سے مکمل ایک سال 2023 رخصت ہوا۔ نئے عیسوی سال کی آمد پر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے عزم و ارادے کے مطابق اس نئے عیسوی سال کو خوش آمدید کیا، ویلکم کیا، اور اپنے اپنے حساب سے خوشیاں منائیں، رنگ رلیاں منائیں اس نئے عیسوی سال کی آمد پر۔ محترم ناظرین، ایک عقل مند انسان اگر سوچے، اگر غور کرے، تو اسے سمجھ میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے جتنی زندگی اور اس کی زندگی میں جتنے سال مقرر کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی زندگی سے ایک سال کم ہوتا ہے، اور اس کمی کے موقع پر انسان خوشیاں منائے، یہ کوئی منطق، کوئی فلسفہ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ یعنی زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ گر گئی اور یہ نادان کہہ رہا کہ نیا سال مبارک۔ میرے بھائیوں، محترم ناظرین، اگر آپ زندگی پر غور کریں، آپ زندگی کے بارے میں سوچیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی محض چند برسوں پر مشتمل ایک کہانی ہے، اور نفس محض کچھ یادیں،
کچھ امیدیں اور کچھ پریشانیوں کا نام ہے، اور یہی حال دنیا ہے۔ یہاں ہر شخص کی زندگی میں سویرا آتا ہے، ہر شخص کی زندگی میں صبح ضرور ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں شام زندگی نصیب ہوتی ہے، زندگی کی شام نصیب ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ یعنی انسان کی یہ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، اور انسان کی یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ انسان کو بھروسہ نہیں کہ وہ اس دنیا میں کب تک رہے گا، کتنے سال تک زندہ رہے گا۔ محترم ناظرین، گزشتہ سال، جو سال گزر گیا، سن 2023، یہ اپنے اندر بہت ساری حکمتیں، عبرتیں، حوادث اور نصیحتیں لیے ہوئے پورا ہو گیا۔ اس کے ایام ایک ایک کر کے گزرتے چلے گئے، اور اس بات کا پیغام بھی دے گئے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اور یہ سال جو ہم سے رخصت ہوا، جس سال کو ہم نے خیر آباد کا، جس سال کو ہم نے الوداعی سلام پیش کر کے اسے رخصت کیا، اس سال میں نہ جانے کتنے لوگوں کے حصے میں خوش بختی آئی اور کتنوں کے حصے میں محرومی اور بدنصیبی آئی۔ نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو گئے، اور کتنی عورتوں نے نہ جانے بیوائیت کا تلخ جام نوش کیا، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو اپنی شریک حیات سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے لوگ ایسے تھے جنہیں اپنی لاعلاج بیماری سے شفا مل گئی، اور کتنے صحت مند ایسے تھے جو موت کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے زیر زمین دفن ہو گئے، اور اپنے اعزاء و اقارب سے رشتہ اور ناتا توڑ کر ابدی نیند سو گئے۔ کسی گھر میں اپنے عزیز کی وفات پر صف ماتم بچھی تو دوسرے گھر والے اپنے عزیز کو نئی شادی کی مبارکباد پیش کرتے نظر آئے۔ کسی گھر میں نئے مہمان کی آمد پر خوشی اور جشن کا سما تھا تو دوسرا گھر اپنے چراغ کے بجھ جانے پر مایوس اور وحشتناک نظر آ رہا تھا۔ کسی نے شوق ملاقات میں گردن اونچی کی اور محبت کے گرم آنسو چھلکائے تو کسی کے فراق اور جدائی کے صدمے سے آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ دکھ اور پریشانی فرحت و انبساط میں بدلی تو خوشی اور مسرت آزمائش اور پریشانی میں۔ کسی نے دن کے ڈھلنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے زخم بھی مندمل ہو جائیں اور اس کی بے چینی کافور ہو جائے، تو دوسرے نے دن کے دراز ہونے کی اور اس کی سلامتی کی چاہت اور تمنا ظاہر کی تاکہ وہ اپنی خوشیوں کا خوب جشن منا سکے اور اپنی زندگی کی لذتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں تھیں جو گزشتہ سال، جو سال ہم سے ابھی رخصت ہوا، اس سال کے تجربات تھے، اس سال کی تلخ حقیقتیں تھیں، اور ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کے کشتی پر سوار ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا، زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، جس گھڑی مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ محترم سامعین، زندگی کی بالکل یہی حقیقت ہے۔ جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا اور جو وقت متعین ہے ہماری موت کا، وہ وقت جب آ جائے گا تو ہمیں زندگی کی کشتی سے نیچے اترنا پڑے گا۔ آئیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین الستین والسبعین، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گے، یعنی 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوں گی۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں جو 60 اور 70 سال کو کراس کریں گے، یعنی اس سے زیادہ زندگی پانے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ ہم کہاں کھو گئے؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوں گی، یعنی 60 اور 70 سال کی جو عمر ہے، اس عمر میں سے 1 سال اور ہمارا کم ہو گیا، اور ہم ہیں کہ ہمیں احساس نہیں، اور اوپر سے ہم خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ محترم سامعین، برق رفتاری کے ساتھ گزرتے ہوئے یہ ماہ و سال ہمیں قیامت کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجُمُعَةِ كَالْيَوْمِ، اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن ایک ساعہ یعنی ایک لمحے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک لمحہ آگ کی اس چنگاری کے مانند ہو جائے گا جو آگ سے نکلتا ہے اور فوراً ہی بجھ جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ سن 2023 کی بہت ساری یادیں ایسی ہیں جو ابھی بھی ہماری ذہنوں میں محفوظ ہیں، ہمارے ذہنوں سے وہ چیزیں نکلی نہیں ہیں، ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی وہ تر و تازہ ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے یہ ابھی بہت جلدی کی بات ہے، لیکن پورا مکمل 1 سال ہم سے رخصت ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا گزرنے والا ایک ایک پل، ہماری زندگی کا گزرنے والا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کا گزرنے والا ایک ایک دن، ہماری زندگی کا گزرنے والا ایک ایک مہینہ، ہماری زندگی کا گزرنے والا ایک ایک سال ہمیں اور آپ کو آخرت کے قریب لے کر کے جا رہے ہیں۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے ارتحلت الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ، دنیا پیٹ پھیر کر کے چلی جانے والی ہے، دنیا پیٹ پھیر کر کے ہم سے رخصت ہو رہی ہے، والآخرۃ مقبلہ، اور آخرت سامنے سے آنے والی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بندے ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کے متلاشی ہوتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کے طلبگار ہوتے ہیں، وہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے متلاشی ہوتے ہیں، جو آخرت کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے متلاشی بنو، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، تم آخرت کے طلبگار بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ،
اس لیے کہ آج آپ کے پاس عمل کرنے کا موقع ہے، آج آپ کے پاس عمل کرنے کا موقع ہے، عبادت کرنے کا موقع ہے، رب کو راضی کرنے کا موقع ہے، آج آپ کے پاس عمل کرنے کا موقع ہے۔ ولا حساب، آج حساب کا دن نہیں ہے۔ وغدن حساب ولا عمل، اور کل یعنی قیامت کے دن صرف حساب ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے محترم ناظرین، ہمیں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ دنیا ہم سے رخصت ہو رہی ہے اور ہم آخرت کے قریب جا رہے ہیں، ایک ایسے دن کے قریب جا رہے ہیں جس دن صرف حساب ہوگا، جس دن عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، جس دن انسان صرف آرزوئیں کرے گا، انسان صرف تمنائیں کرے گا، لیکن وہاں انسان کی ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں بیکار چلی جائیں گی۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں آج اللہ رب العالمین نے فرصت کے جو لمحات عطا کیے ہیں، فرصت کے انہی لمحات میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اپنے رب کی عبادت فرصت کے انہی لمحات میں کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مختصر سی جو زندگی عطا کی ہے امانت کے طور پر، اسی مختصر زندگی میں ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ چونکہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ نئے سال، نئے عیسوی سال سن 2024 کا سواگت کیا ہے، ویلکم کیا ہے۔ ایک پیغام ان کے لیے، ایک سوچنے کی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے جو نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سال تو گزر گیا، سال تو چلا گیا، اب سال واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن اس چلے جانے والے سال کے اندر ہم نے جو اچھائیاں کی ہیں، ہم نے جو برائیاں کی ہیں، ہم نے جو گناہ کیے، ہم نے اللہ رب العالمین کو جو ناراض کیا ہے، ہماری ساری اچھائیاں، ساری برائیاں، ہمارے سارے اعمال ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہیں۔ سال تو گزر گیا، سال تو چلا گیا، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے اعمال ہمارے رجسٹر میں محفوظ ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین رجسٹر کو کھول کر کے دکھائے گا، اور ہر شخص اپنا کارنامہ کل قیامت کے دن ضرور دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد کرو اس دن کو جس دن ہر نفس پالے گا ما عملت من خیر محضرا، جو بھی بھلائیاں وہ کر کے آیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو بھی برائیاں کر کے گیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اور اس دن انسان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ اور نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، محترم ناظرین، ایک بار ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا اپنی زندگی کے اوپر، ہمیں اپنی زندگی کی گہرائی میں ایک بار جانا ہوگا، اپنی زندگی کے تہ میں ایک بار اترنا پڑے گا، اور وہاں اتر کر کے ہمیں اپنی زندگی کا حساب کرنا ہوگا، اپنی زندگی کا کتاب کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کو کتنا ناراض کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ اس لیے کہ جو زندگی ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مل رہی ہے، یہ زندگی
اس لیے مل رہی ہے کہ ایک موقع ہمیں اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ میرا بندہ اب بھی واپس آ جائے، میرا بندہ ابھی واپس آ جائے. اور انسان ہے کہ غفلت کی نیند سو رہا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم لمبی زندگی پا لیتے ہیں اور لمبی زندگی پانے کے بعد ہماری اس زندگی میں نیکیاں نہ ہو، اعمال صالحہ نہ ہو، نیکیاں نہ ہو، صرف برائیاں ہوں، تو آپ تصور کریں جتنی زندگی لمبی ہوتی جائے گی برائیاں اتنی زیادہ ہمارے نام اعمال میں جمع ہوتی جائیں گی. اور یہ انسان کے ہلاکت کے لیے اور انسان کے برائی کے لیے کافی ہے. ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، یعنی اس کی عمر لمبی ہو اور اس لمبی عمر کے اندر، اس لمبی مدت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے یہ توفیق دی ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اعمال وہ کر رہا ہو، یعنی اپنی لمبی زندگی کا فائدہ اٹھا کر کے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں، اللہ رب العالمین کو منانے میں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے میں اپنی زندگی لگاتا ہے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص اچھا ہے. پھر اس کے بعد سائل نے کہا، ای الناس شر، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں. یعنی عمر تو بڑی لمبی پائی، عمر تو بڑی لمبی پائی، لیکن لمبی عمر پانے کے باوجود بھی نہ تو عبادت کی توفیق مل سکی اور نہ ہی نیکیاں جمع کرنے کی توفیق مل سکی اور نہ ہی گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ظاہر کر کے توبہ کرنے کی توفیق مل سکی، اور وہ اپنی لمبی زندگی میں گناہ ہی گناہ کرتا رہا، تو یہ شخص لوگوں میں بہت برا ہے. محترم ناظرین، چونکہ عرف عام میں یہ مشہور ہے کہ نیا سال نیا سال نیا سال، اس حساب سے آج کے سماج اور معاشرے کو اور سماج اور معاشرے کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس موقع پر میں چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ زندگی ایک امانت ہے، زندگی ایک نعمت ہے، زندگی ایک امانت ہے، زندگی ایک نعمت ہے، اور نعمت کے ختم ہو جانے پر آدمی افسوس کرتا ہے، خوشیاں نہیں مناتا. سب سے پہلی چیز کیا؟ زندگی ایک نعمت ہے، زندگی ایک امانت ہے. نعمت کے زائل ہو جانے پر، نعمت کے ختم ہو جانے پر انسان افسوس کرتا ہے، خوشیاں نہیں مناتا. دوسری چیز یہ کہ نئے سال کے آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نئی زندگی بھی مل گئی ہے، نہیں. نئے سال کی آمد کا مطلب، نئے سال کے آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ زندگی بھی نہیں مل گئی ہے، نہیں، بلکہ زندگی برف کی طرح، دھوپ میں رکھے ہوئے برف کی طرح ہماری زندگی دھیرے 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 پگھل رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کو ایک نعمت سمجھیں، زندگی کو ایک امانت سمجھیں، اور اس امانت
کی حفاظت کریں، اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی اس مختصر سی زندگی میں زندگی دینے والے خالق کو، زندگی دینے والے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سن 2024 کے پہلے دن اور پہلی تاریخ میں یہ نصیحت آپ تمام ناظرین کے حوالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی تھی، اغتنم خمسا قبل خمس، آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 چیزوں کی قدر کر لو قبل اس کے کہ 5 چیزیں ایسی آئیں جو تمہیں اس بات کا احساس دلا دیں کہ ایک نعمت تمہارے پاس تھی جو آج نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی آج اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو موت کے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس زندگی کو اس رب کی مرضی کے مطابق گزارو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا رزاق ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے۔ تو اپنی اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس زندگی کی قدر کرو۔ دوسری چیز اور دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، آج اللہ رب العالمین نے توانائی دی ہے، آج اللہ رب العالمین نے بدن میں قوت عطا کی ہے، تو اترائیں نہیں، غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، بلکہ اپنی صحت کو اپنی بیماری کے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے اور انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس وقت اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آ جانے سے پہلے۔ کتنی پیاری نصیحتیں میرے نبی نے کی۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے فارغ اوقات کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی آج آپ کو اللہ رب العالمین نے فرصت کے لمحات عطا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے آج آپ کو خالی اوقات عطا کیے ہیں، تو ان خالی اوقات کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، ٹیلی ویژنوں کے سامنے بیٹھ کر، موبائل میں، لیپ ٹاپ میں بیٹھ کر کے مگن ہو کر کے اس خالی اوقات کو گزارو نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں خالی اوقات عطا کیے ہیں، ان خالی اوقات میں آپ اپنے رب کے سامنے جھکیں، آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے نبی محترم، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں، جب آپ کو فرصت کے لمحات میسر ہو جائیں، جب آپ خالی ہو جائیں، فرغب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیں، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے لائیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کریں، عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھو، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، اور اپنے رب کی طرف لو لگاؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت یہ کی وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ،
اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے نوجوان ناظرین، میرے نوجوان بھائیوں، آج ہم میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جوانی عطا کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی کو دیوانی میں خرچ کیا اور اپنی جوانی کو دیوانی بنایا، جبکہ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے، جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانی کو بڑھاپے کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس امید پر، جو اس آسرے پر گناہ کرتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد کا ایک کونا پکڑ لیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور توبہ کر لیں گے۔ اس امید پر بہت سارے نوجوان گناہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، کتنے نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اپنی جوانی کے عالم میں، جوانی کے ایام میں شہرت کی بلندیوں کو دیکھا، شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، اور نوجوانی کے ایام میں نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہیں بنائی، لیکن وہ بڑھاپے کی عمر تک نہ پہنچے اور جوانی میں ہی وہ قبروں کے اندر چلے گئے۔ آج وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس امید پر کوئی انسان گناہ نہ کرے، کوئی نوجوان اس امید پر گناہ نہ کرے کہ وہ بوڑھا ہوگا توبہ کر لے گا۔ ہم اور آپ، ہم جیسے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ بوڑھا ہونے کے بعد توبہ کریں گے۔ اتنی لمبی آرزوئیں، اتنی لمبی امیدیں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کر لو تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تم صبح کر لو تو شام ہونے کا انتظار نہ کرو۔ یہاں اللہ کے رسول یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو، اور ہم ہیں کہ اس امید پر گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، کل کسی نے دیکھا نہیں ہے، کل پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اسی موقع میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کو اس ذات کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو جس ذات نے تمہیں مال دیا ہے۔ جس ذات نے تمہیں مال دیا، اس ذات کے نام پر، اس ذات کے راستے میں مال کو خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مال ایسی جگہ خرچ کر رہے ہو جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے۔ محترم ناظرین، یہ چند نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا۔ حقیقت میں اگر انسان غور کرے تو ہر نیا سال جو آتا ہے ہمارے اور آپ کے حساب سے، یہ ہر نیا سال ہمیں ایک جھٹکا دیتا ہے، ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے ایک راستہ دیتا ہے کہ ہم غور کریں کہ دن، رات، مہینے، سال کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے بیچ سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ایسے گزرتے گزرتے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، پھر ہماری زندگی میں کوئی نیا سال نہیں آئے گا۔
اس لیے میرے بھائیوں، ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور مومن کی زندگی میں نئے سال کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقعت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ آدمی جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے سال کا ہر دن اور دن کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے، اور وہ اس کی قدر کرتا ہے، اور جو اپنے وقت کی قدر کر لیتا ہے تو وقت اس کی بھی قدر کرتا ہے اور لوگ بھی اس کی قدر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ گزرتے گزرتے ایام، گزرتے لمحات، گزرتے ماہ و سال، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو قبر کی گہرائیوں تک لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہمیں احساس کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا ہوگا، اور اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنی پڑے گی جس زندگی کو کبھی فنا نہیں ہے، جس زندگی میں کبھی موت نہیں آئے گی، جس زندگی میں صرف سکون ہی سکون یا پریشانی ہی پریشانی ہے، جو زندگی ابدی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین زندگی کے ایام میں ہم نے جو بھی غفلت، جو بھی سستی ہم سے ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں غفلت اور سستی کو دور کر کے اللہ رب العالمین ہمیں عبادت میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما۔